السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک لمبے عرصے کے بعد میں واپس نیا ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا، جس میں جماعت نہم جغرافیہ کا سبق نمبر 4 بیرونی عوامل حصہ دوم ایکسوجینک پروسیس پارٹ 2 کا MCQ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سبق میں دریا، برفانی دریا، ہوا، سمندر کی لہر اور زیر زمین پانی 5 زمین کی بیرونی عوامل کی تفصیل دی گئی ہے، جو زمین پر شکلوں کو بنانے اور بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ آئیے ہم انہی کے MCQs دیکھتے ہیں، جو آپ کے امتحان میں خانہ پوری، اسی طرح سے جوڑیاں، ایک جملے کے جوابات اور مختلف سوالات کے لیے بہت ہی اہم، اسی طرح MTSC، NTSC اور دیگر اسکالرشپ امتحانات کے لیے بھی کارآمد ہے۔ آئیے ہم سوال دیکھتے ہیں۔ آبشار کی مثال زیر زمین پانی کی عریاں کاری۔ آبشار کی مثال ہے نمبر 1 زیر زمین پانی کی عریاں کاری کی، دریا کی اجتماع کاری کی، برفانی دریا کا عمل انتقال، دریا کی عریاں کاری۔ تو آبشار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دریا کے ذریعے بنتا ہے، تو یہ دریا کی عریاں کاری کا عمل ہے جس میں آبشار بنتا ہے۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال دوسرا ہے، دریا کی عریاں کاری کس عامل پر منحصر ہے؟ دریا کی عریاں کاری کس عامل پر منحصر ہے؟ زمین کی ڈھلان، علاقے کی آب و ہوا، پانی میں موجود معدنیات، نمبر 4 درجہ حرارت۔ یاد رکھیے، اس میں زمین کی ڈھلان، یہ دریا کی عریاں کاری یعنی دریا کی رفتار زمین کی ڈھلان پر منحصر ہے۔ رفتار زیادہ ہوگی تو عریاں کاری بھی زیادہ ہوگی۔ اگلا سوال دیکھیے، وی شکل کی وادی ڈیش کی وجہ سے بنتی ہے۔ وی شکل کی وادی کس وجہ سے بنتی ہے؟ برفانی دریا کی عریاں کاری، دریا کی عریاں کاری، ہوا کی عریاں کاری، دریا کی اجتماع کاری۔ تو وی شکل کی وادی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ برفانی دریا یعنی گلیشیئر کی عریاں کاری کی وجہ سے بننے والی شکل ہے، تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ چوتھا سوال ہے، ذیل میں سے کون سی شکل دریا کی اجتماع کاری کی وجہ سے بنتی ہے؟ درذیل میں سے کون سی شکل دریا کی اجتماع کاری کی وجہ سے بنتی ہے؟ چھتری نما چٹان، چھتری نما چٹان ہوا کے ذریعے بنتی ہے۔ ڈیلٹا، آبشار، یو شکل کی وادی۔ تو ڈیلٹا دریا کی اجتماع کاری سے بنتا ہے، آبشار دریا کی عریاں کاری سے بنتا ہے، یو شکل کی وادی برفانی دریا کی عریاں کاری سے بنتا ہے۔ یعنی تو دریا کی عریاں کاری سے، اجتماع کاری سے بننے والی شکل ہماری یہ ڈیلٹا ہو گئی۔ آپشن نمبر 2 اس کا ہے۔ پانچواں سوال ہے، درج ذیل شکل کا نام بتائیے۔ یعنی یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس شکل کا نام کیا ہے؟ یہ شکل بھربھرے ٹیلے، پرنالہ نما چٹان، چھتری نما چٹان، سیف ٹیلے۔ تو یہ چٹان ہے چھتری نما چٹان، جو ہوا کے ذریعے بنتی ہے، چھتری نما چٹان۔ سوال نمبر 6 ہے، ریگستانی علاقے میں ڈیش کی عریاں کاری، امانت کاری اور عمل انتقال کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ ریگستانی علاقے میں یعنی کس کے ذریعے عریاں کاری، امانت کاری اور عمل انتقال ہوتا ہے؟ کون سا عامل؟ دریا، برفانی دریا، زیر زمین پانی، ہوا۔ یاد رکھیے، ریگستانی علاقے میں پانی کم برستا ہے تو وہاں ہوا کا کام زیادہ تیز ہوتا ہے، یعنی ہوا کے ذریعے تمام شکلیں بنتی ہیں۔ غلط جوڑی کی پہچان کیجیے۔ اجتماع کاری، وی شکل کی وادی، عریاں کاری، چھتری نما چٹان، جھیس، اوپری چٹان کا کٹ کر بہنا، زیر زمین پانی کی اجتماع کاری، نمک کے ستون۔ تو یاد رکھیے، یہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا آپشن جو ہے صحیح ہے، اور اس میں پہلا آپشن غلط ہے، کیونکہ اجتماع کاری وی شکل کی وادی اجتماع کاری کی وجہ سے نہیں بنتی، بلکہ وی شکل کی وادی یہ دریا کی عریاں کاری کی وجہ سے بنتی ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں، درج شکل پہچانیے۔ اس شکل کو پہچانیے، یہ کون سی شکل ہے؟ یہ دریا کے کنارے میدان بنا ہوا ہے، تو یہ سیلابی پشتہ ہے، پنکھا نما میدان ہے، مثلثی علاقہ ہے، بھربھرا ٹیلا ہے۔ دریا کے کنارے
اجتماع کاری ہوتی ہے مٹی کی تو سیلابی پشتے بنتے ہیں، دونوں طرف سیلابی پشتے یا بند نظر آ رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے 9 ہے، ذیل میں سے کون سی شکل برفانی دریا کے ذریعے نہیں بنتی؟ برفانی دریا کے ذریعے نہیں بنتی۔ پر نما چوٹی برفانی دریا کے ذریعے بنتی ہے، وی شکل یو شکل کی وادی برفانی ذریعہ سے بنتی ہے، معلق وادی بھی برفانی ذریعہ سے بنتی ہے، اور یہ ڈیلٹا یہ دریا کا اجتماع کاری کے عمل سے بننے والی شکل ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈیلٹا۔ سوال نمبر 10 ہے، ذیل میں سے کون سی شکل سمندر کی لہروں کی عریہ کاری سے نہیں بنتی؟ سمندر کی لہروں کی عریہ کاری وجہ سے بننے والی شکل کون سی نہیں ہے، اس میں سے پہچاننا ہے۔ سمندری ریتیلے ٹیلے، ریتیلے ساحل، دوسرا سمندری کمان، سمندری غار اور سمندری ستون۔ یاد رکھیے عریہ کاری کی وجہ سے یہ تینوں شکلیں بنتی ہیں، کمان بھی بنتا ہے، سمندری غار بھی بنتی ہے، سمندری ستون بھی بنتی ہیں، لیکن سمندری ریتیلے ساحل یہ دریا کی اجتماع کاری برفانی سمندر کی اجتماع کاری سے بنتے ہیں، تو یہ شکل یہ جواب صحیح ہے پہلا۔ ذیل کی شکل پہچان کر کے نام لکھنا ہے، کون سی شکل ہے، یاد رکھیے شکل کو دیکھ لیجئے یہ شکل کون سی ہے۔ سمندری کمان، سمندری ٹیلا، نمک کے ستون، لیگون جھیل۔ یہ شکل ہے نمک کے ستون، یعنی نمک کے اجتماع کاری سے بننے والی شکل ہے، زیر زمین پانی کی وجہ سے بنتی ہے۔ 12واں ہے پرنالہ نما چٹان۔ پرنالہ نما چٹان در ذیل سے کس کی وجہ سے بنتی ہے؟ پرنالہ نما چٹان کس عامل کی وجہ سے بنتی ہے بتانا ہے۔ دریا، برفانی دریا، سمندر کی لہر، ہوا۔ تو یاد رکھے پرنالہ نما چٹان ہوا کی عریہ کاری کی وجہ سے بننے والی شکل ہے۔ 13واں سوال ہے، برفانی دریا کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ بلند ارزل، یہاں لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی، ارز البلدی لکھی ہوئی ہے، ارز البلدی دراصل ہونا چاہیے۔ بلند ارز البلدی علاقوں میں اور پہاڑوں پر، یعنی زیادہ بلند پہاڑوں پر، خط استوائی علاقوں میں، دریا درمیانی ارز البلد والے علاقوں میں، صرف قطبی علاقوں میں۔ یاد رکھیے برفانی دریا زیادہ بلندی ارز البلدی والے علاقوں میں اور زیادہ بلند پہاڑوں پر پائے جاتے ہیں، جیسے شمالی اور جنوبی قطب کے پاس، اور بلند پہاڑوں پر جیسے ہمالیہ کے بلند علاقوں پر، یہاں پر برفانی دریا یعنی گلیشیئر پائے جاتے ہیں۔ چونے کے شگاف کس وجہ سے بنتے ہیں؟ چونے کے شگاف کس وجہ سے بنتے ہیں؟ دریا کی اجتماع کاری، زیر زمین پانی کی عریہ کاری، ہوا کی عریہ کاری، برفانی دریا کی اجتماع کاری۔ تو چونے کے جو شگاف بنتے ہیں وہ دراصل زیر زمین پانی کی عریہ کاری کی وجہ سے بنتے ہیں۔ آخری سوال ہے 15واں، در ذیل سے کون سی شکل ہوا کے ذریعے نہیں بنتی؟ بارخان، حمادہ، پرنالہ نما چٹان، پرنالہ نما چٹان ہے وہ، پرنالہ نما چٹان، زائلے۔ ہوا کے ذریعے بننے والی شکل ان میں سے زائلے نہیں ہے، کہ زائلے برفانی دریا کی وجہ سے بنتا ہے، باقی تینوں شکلیں بنتی ہیں ہوا کے ذریعے۔ عزیز طلباء و طالبات، جغرافی ٹیچ ویری نائس اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔